ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں۔ لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں، تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا، جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، فرض نماز ہی ادا کریں گے، ان کا سیم ہی طریقہ ہے، جو چیز فرض نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہی سنت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اب جو فرق سنت اور فرض نماز کے اندر ہوتا ہے وہ ان کی آخری 2 رکعتوں میں ہوتا ہے، یعنی آپ فرض نماز کی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں اور سنت نماز کی بھی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اور تشہد ہے پہلا، اب سنت اور فرض نماز میں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا فرق ہے وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں یا فرض ادا کر رہے ہیں، نیت آپ نے سنت یا فرض کی کر لی، اس کے بعد اب سنت کا جو فرق پڑھنے کا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی 4 رکعتوں میں آپ نے الحمد یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، چاروں رکعت میں لازمی ہے۔ اگر آپ کسی بھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، جان بوجھ کر نہیں ملاتے یا بھول کر نہیں ملاتے اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سنت نماز نہیں ہوگی۔ اور جو فرض نماز ہوتی ہے ان کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملا دے بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورت نہیں ملاتا، جان بوجھ کر نہیں ملاتا، تو اس میں سے بھی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر وہ بھولے سے آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سامعین کرام، یہ تھا سنت اور فرض نماز کے اندر فرق۔ اور فرض نماز کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے وہاں اس تیسری رکعت کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے۔ لیکن جو سنت نماز کی آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے صلا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے جو آپ کو سورت آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ بھی فرض نماز کے اندر یا سنت نماز کے اندر ایسی غلطیاں، ایسی چیزیں جو ان کو معلوم نہیں ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کی نمازیں برباد نہ ہوں، اور وہ ان مسائل کو جان کر شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں اور عبادات کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخو پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں۔ تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے، پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے؟ وہ معبود جو زندہ ہوں گے،
جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو چیخو پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا نا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا۔ تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ، اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے، یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ لیکن علماء نے لکھے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا، وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے۔ اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے، جو حقیقی خوف ہے، جو لمبا خوف ہوگا، وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا۔ لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو، ہَذَا يَوْمُكُمْ، اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اب اسی طرح لوٹا دیں گے۔ یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کائنات تباہ کر دوں گا، تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں، میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام۔ وعدن علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے۔ یہ کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں، یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا، میں کر کے دکھاؤں گا یہ، انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی، احکام بتائے، اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی۔ تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی، اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأۃ اولا ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے۔ اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا
اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے, ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں, ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے, نہ کوئی جہنم کی بات تھی نہ کوئی اور باتیں تھیں, تو وہ اشکال کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں, جنت میں جائیں, اپنی زندگی کو بھی سدھاریں, آخرت کو بھی سدھاریں, اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, زمین میں امن پیدا ہو. تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں. یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے, ان کو زحمت مت سمجھو. اب چونکہ اس سورت کا مضمون ہی توحید ہے, اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں. قل انما یوحا الیہ, اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے, چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے, میری طرف وہی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی. فإن تولوا, اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں, پیٹھ پھیریں, فقل آذنتکم علی سوا, تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا. یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ, یہ محاورہ ہے, یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات. تو ہم, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي, اب مجھے نہیں پتا, اقریب ام بعید ما توعدون, کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور. کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا, جلدی عذاب کیوں نہیں آتا, ڈیٹ بتائیں عذاب کی. تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا, اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ, اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی, وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. کیا مطلب, اللہ کا علم کامل ہے, تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی. جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے. اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ, یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے. یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی, تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا, کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے. عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے, بہت سے ایمان لے آئیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو, کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں. اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے. تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے, نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے, وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی, پورا توحید کے مضمون سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے, تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے, تو اسلام کو غلبہ دے دے, ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا. قال رب احکم بالحق, نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, نہیں پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے. اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں, وربنا الرحمن, ہمارا رب رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے. المستعان, اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون, ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو, یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں. تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے, کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا, پھر بدر میں کیا, احد میں کیا, اور پھر خندق میں کیا, فتح مکہ میں کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے. اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے. اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں, اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو, ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا, فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا.
اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں. بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں, دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو, اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا. اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا, وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی, بہت بڑا چیلنج ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی. پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا, اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا, یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے, لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے. بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا. اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے